رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأستهديه قريبا هاديا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، أشرف الخلائق أجمعين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم کربلا، بڑی تیزی سے ایام عزا ختم ہونے کو ہیں. جو اصل عزاداری کے جو ایام یعنی عشر اولی محرم الحرام ہیں، آج محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے اور اس عزا خانے کی آج یہ 8ویں مجلس ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس میں میرا عنوان سخن ہے زیارت عاشوراء، معرفت کا خزانہ. واقعاً معرفت کے اتنے خزانے پائے جاتے ہیں کہ انسان کس گوشے کی طرف اشارہ کرے.
یہ خود ایک گہرا سمندر ہے معارف کا، حقائق کا. جس آیہ وافی ہدایہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، ارشاد ہو رہا ہے کہ خبردار جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں تم مردہ تصور بھی نہ کرنا کیونکہ یہ زندہ ہیں. سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی، ان کی حیات کو تم نہیں سمجھ پاتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ زندہ ہیں. اور اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ رزق پا رہے ہیں. علم اصول کا ایک قاعدہ ہے جسے قاعدہ قانون حکومت کہا جاتا ہے. یعنی بس اوقات احکام شرعی میں کسی دلیل کی بنیاد پر کسی موضوع کے دائرے کو وسیع کر دیا جاتا ہے یا تنگ کر دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قاعدہ حکومت. اور الحمدللہ آپ سب اہل علم ہیں، اہل فضل مجھ سے بہتر جانتے ہیں، صاحبان علم، اور آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ حکومت کیا ہے. اس آیت میں بھی اور اس میں جو حکم بیان ہو رہا ہے اس میں بھی قانون حکومت جاری ہو رہا ہے. یعنی حکم ہے بل احیاء ولكن لا تشعرون بل احیاء عند ربهم يرزقون. اور جو موضوع حکم ہے وہ ہے الذین قتلوا فی سبیل اللہ. جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، مردہ تصور بھی نہ کرو. کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اس معنوں میں الذین قتلوا فی سبیل اللہ میں نہیں ہیں، یعنی شہید نہیں ہوئے راہ خدا میں، لیکن جو احکام شہید کے ہیں وہ ان کے لیے بھی جاری ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ خوش نصیب افراد کون ہیں کہ جو شہید کے رتبے اور درجے پر فائز ہیں. جب احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کے لیے ثقلین سے تمسک ضروری ہے. قرآن کا دامن بھی تھامو اور اہل بیت سے بھی متمسک رہو. قرآن سے متعلق خود رسول اکرم فرماتے ہیں، راوی ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود، البتہ دیگر صحابہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. حدیث ہے ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجات یوم الحرور والہدى یوم الضلالہ فادرسوا القرآن. اگر تم سعادت مندوں کی زندگی چاہتے ہو اور شہداء کی موت چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس دن تمہیں نجات ملے کہ جس دن سب لوگ حیران و پریشان ہوں گے، اور جو گمراہی کا دن ہوگا اس دن تم ہدایت چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. فادرسوا القرآن فإنه کلام الرحمن وحرز من الشیطان ورجحان فی المیزان. یہ اللہ کا کلام ہے، شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اپنے نامہ اعمال اور میزان کو بھاری بنانے کے لیے بہترین ذریعہ قرآن ہے. لیکن ہم ان لوگوں کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ. ہم حدیث ثقلین کے ماننے والے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین. اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے متواتراً متعدد منابع میں یہ حدیث ملتی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جس کے دل میں محبت آل محمد ہوگی ظاہراً تو وہ مرے گا، انہیں عام موت ہوگی لیکن خدا اسے شہید کہے گا. انہیں قاعدہ حکومت یہاں پہ جاری ہے. زیارت عاشوراء سے متعلق اس کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق بہت کچھ آپ نے ملاحظہ کیا اور آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک اشارہ صرف عرض کرنا ہے. آج یزد کے ایک بہت صالح متقی اور پرہیزگار انسان، پورا واقعہ آپ کو مفاتی میں ملے گا، صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں زیارت عاشوراء کی اہمیت. اس نے اپنے بچپن کے کسی دوست کو دیکھا
جبکہ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا اور بہرحال گناہگار آدمی تھا. مرنے کے کچھ دن کے بعد جب اس نے خواب میں دیکھا تو بہترین برزخی کیفیت میں، تو اسے تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں کہ تمہارا یہ مقام ہو، تو کیا وجہ ہے، کس بنا پر خداوند متعال نے تمہیں یہ نعمتیں نوازیں؟ اس کا دوست کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو کہ آج تک مجھ پر عذاب تھا، لیکن جس قبرستان میں میں دفن ہوں اسی قبرستان میں آج کسی مومنہ کو دفن کر دیا گیا ہے. اشرف حداد کی زوجہ کو آج وہاں پہ دفن کر دیا گیا ہے. جب سے وہاں پہ وہ دفن ہوئی ہیں اب تک 3 مرتبہ سید الشہداء زیارت کے لیے آ گئے، ان کو دیکھنے کے لیے، یعنی ملاقات کے لیے. یعنی برزخ میں بھی شیعوں کو زیارت امام کی توفیق ملے گی اگر ہمارے اعمال اس لائق ہوں. اور جب تیسری مرتبہ امام تشریف لائے تو امام نے فرمایا کہ اس پورے قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیا جائے. تو ان کو جستجو ہوئی کہ آخر اس مومنہ نے کون سا ایسا عمل انجام دیا ہے کہ جو اس درجے تک پہنچ گئیں. ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن پوچھتے پوچھتے جب پہنچے ان کے گھر پر اور اشرف حداد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی زوجہ ذاکرہ تھی، ذکر اہل بیت کرتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا زائرہ امام حسین تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر پورا انہوں نے اپنا خواب بتایا. تو پھر وہ کہنے لگے کہ میری زوجہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی. یہ زیارت عاشورہ کی برکت ہے کہ دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں ہمارے شامل حال ہوگی. اس زیارت میں ایک فقرہ ہے، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. اس کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اسی کے بعد والا جملہ ارشاد ہو رہا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تم جاؤ زیارت کے لیے تو اس طریقے سے زیارت کرو، چونکہ یہ زیارت مأثور زیارتوں میں سے ہے. السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. سلسلہ سلام جو ابتداء زیارت عاشورہ سے شروع ہوا ہے وہی سلسلہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. فرق یہ ہے کہ اب تک جو سلام گزرا ہے اس میں ہم سلام امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، لیکن اس جملے میں، اس فقرے میں امام کے ساتھ ساتھ ہم امام کے تمام اصحاب و اعوان و انصار پہ بھی سلام بھیجتے ہیں. اللہ سلام ہو امام آپ پر اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے. اور دیکھیے اس جملے میں والوتر الموتور میں جو گفتگو تھی، یعنی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، امام کی نصرت سے وہ محروم ہو گئے. اور اس جملے میں ہم ان لوگوں پر سلام کر رہے ہیں جنہوں نے امام کی نصرت کی. تو انہی دو گروہ کو آپ ایک ساتھ دیکھیں، مقایسہ کریں کہ امام کی نصرت کرنے والے کون لوگ تھے اور امام کی نصرت نہ کرنے والے کیسے کیسے لوگ تھے. پہلے میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جنہوں نے امام کی نصرت نہیں کی، جو اس توفیق سے محروم ہو گئے. جنہوں نے امام کی یعنی اسلام کی نصرت نہیں کی، ایسا نہیں تھا کہ وہ سب ایک جیسے ہوں، ان میں بھی کئی قسم کے لوگ پائے جاتے تھے. کچھ ایسے تھے کہ جو واقعاً امام کے دشمن تھے، اسی بنی امیہ کی جو فکر تھی اسی کے تحت ان کی پرورش ہوئی تھی. یہ وہی افراد ہیں کہ جنہوں نے عاشور کے دن کہا بغضاً لأبیک. امیر شام اور اس کے ماننے والوں نے جب ہزاروں منبر سے لعن و سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد. جب یہ پروپگنڈا شروع کر دیا تو بہت سے لوگ واقعاً اس میں گرفتار ہو گئے اور حقیقت کو نہ سمجھ پائے. کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو بظاہر امام کو نصیحت کر رہے تھے اور دل سوزی کا مظاہرہ کر رہے تھے، امام کو جانے سے روک رہے تھے. ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. جس وقت امام مکے سے نکلے ہیں، یعنی 8 ذی الحج کو، تو مکے سے نکلنے میں اور اس سے پہلے جو امام نے جن لوگوں سے ملاقات کی ہے، کم سے کم 10 لوگوں کا نام تاریخ نے لکھا ہے کہ جنہوں نے امام کو روکا ہے جانے سے. ان 10 لوگ میں سے 3 کا نام عبداللہ تھا. آپ ملاحظہ کر لیجئے کہ یہ 3 عبداللہ کون کون ہیں. اور بظاہر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو مصلحتوں کے تحت روکا ہے، چاہے مکے میں یا مدینے میں، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کے اندر معرفت امام نہ تھی، جنہوں نے امام کی عظمت کو نہ پہچانا، جس کے نتیجے میں انہوں نے امام کو مشورہ دینا شروع کر دیا. ورنہ امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام کی تبعیت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص امام کو مشورہ دے، اس کا مطلب یہ نہیں اس نے امام کا مقام صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ ملاحظہ کریے پوری تاریخ میں کہیں سے بھی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ملے گی کہ اصحاب حسینی میں سے کسی نے کبھی امام کو کوئی مشورہ دیا ہو. شہداء کربلا میں سے اہل بیت اور جو امام کے خاص افراد تھے، ان کا تو مقام اپنی جگہ پر. جناب الفضل العباس، جن کے لیے کہا کان عمنا العباس نافذ البصیرہ. حتیٰ یہ کہ آپ غور کیجئے جو بچے امام کے ساتھ تھے، بظاہر بچے تھے، لیکن معرفت کے کس معیار اور کس درجے تک پہنچ گئے تھے. العطش کی صدائیں تو تاریخ نے نقل کی ہیں، لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں نقل کیا کہ کسی بچے نے کہہ دیا ہو کہ ہم اتنی مشکلات اور تکلیف میں گھر چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، آپ جا کر بیعت کر لیجئے تاکہ ہمیں نجات مل جائے. یہ تصور کرنا ہی صحیح نہیں ہے. کل میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا ترماہ کا کہ جنہوں نے امام کو نصیحت کی. اور تیسری قسم کچھ ایسے لوگوں کی ہیں کہ جنہوں نے یہ تصور کیا کہ ہم تو صحیح معنوں میں دیندار ہیں، نیک امور میں مصروف ہیں، بندگی خدا میں مصروف ہیں، اسی سے ہمیں جنت مل جائے گی. ضروری تھوڑی ہے کہ ہم جائیں شہید ہوں تبھی ہم جنت میں جائیں. ہم اپنے نماز عبادت میں مصروف رہیں گے، بہرحال ہم بہشتی تو ہو جائیں گے. کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو مسجد النبی میں روضہ رسول میں درس تفسیر و فقہ و حدیث دیا کرتے تھے، اور شاید ان کے ذہنوں میں یہی تصور رہا ہو کہ ہم اس ذریعے سے جنت تک پہنچ جائیں گے. شہادت ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ایک شبہے کا نتیجہ ہے. جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہ واقعہ نمودار ہوا، کچھ شبہات پیش آئے ہیں. ایک شبہ جو کیا گیا ہے، جو لوگوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے پیش ہوا ہے، وہ یہ کہ اسلام اور دین کی حقیقت کو بدل دیا جائے، اصل دین حقیقت میں تحریف کر دی جائے، کہ لوگ یہ تصور کرنے لگے دین اسی نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ کا نام ہے. حقیقت دین تسلیم خدا ہونا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. حقیقت یہ کہ انسان اللہ کے سامنے، اس معبود حقیقی کے سامنے تسلیم رہے، یہ ہے حقیقت دین. اور سند کیسے ملے، کیسے پتہ چلے، نشانی کیا ہے اس تسلیم کی؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جن کی پیروی کا حکم اللہ نے دیا ان کے سامنے بھی انسان تسلیم رہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اسی لیے اطاعت رسول اطاعت خدا ہے، اطاعت امام اطاعت رسول اور اطاعت خدا ہے، کو الگ نہ سمجھیے. من اطاعکم فقد اطاع اللہ ومن عصاکم فقد عصى اللہ. لہذا امام سے الگ ہونا یہ خود ایک غلط تصور تھا.
بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نمازوں میں مصروف ہو جائیں گے، عبادت خدا کریں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہ دیں گے۔ بعض ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اب تو جب امام مکے سے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ابھی تو حج کا وقت ہے، موسم حج ہے، انہوں نے کہا اپنا حج چھوڑ دیں، واجب خدا کو ترک کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے ارکان حج مکمل کریں گے، ہاں اس کے بعد اگر فرصت ہوئی تو ہم آپ کی نصرت کو آ جائیں گے۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جب روح کعبہ نصرت کے لیے بلائیں تو یہ طواف کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ چکر لگانا ہے۔ نماز پڑھنا یہ نماز نہیں ہے، اس وقت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، حج کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حقیقت نماز حرمت کعبہ کو بچانے کا وقت ہے۔ اور یہی فکر اب تک بھی چلی آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر اطاعت امام کے نیک اعمال کے ذریعے، بظاہر نیک اعمال کے ذریعے جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کو ایک اسرار و رموز کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کیا۔ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سیر اللہ کے نام سے، منازل السائرین، سالک السالکین، بہت سے ایسی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ البتہ میں ان تمام کتابوں کا مخالف نہیں ہوں، میں بہت سی حقیقتیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کتابوں میں اہل بیت اطہار علیہم السلام سے کتنی چیزیں نقل ہوئی ہیں، اور کتنی کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں پوری کتاب سے ابتدا سے لے کر کے آخر تک کہیں اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ارے جو خود خدا تک نہ پہنچا ہو وہ کیسے دوسروں کو تقرب اللہ کی دعوت دے گا؟ ہم اسی راستے سے خدا تک پہنچیں گے جو راستہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا راستہ ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص لاکھ نمازیں پڑھے، عبادت کرے، عمر بھر وہ عبادت خدا کرتا رہے، لیکن ولایت سے ذرہ برابر اگر ہٹ گیا تو تمام عبادت کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلو نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود حدیث نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے جتنی مدت جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی اتنی مدت اللہ کی عبادت کرے، وَكَانَ لَهُ مثل احد ذهبا انفقه فی سبیل اللہ، کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں وہ انفاق کر دیں، وحج الف حجۃ، اور خدا اس کو اتنی عمر دے کہ وہ 1000 مرتبہ حج انجام دے، وقتل بین الصفا والمروہ، اور تمام عبادتوں کے باوجود وہ قتل کر دیا جائے صفا و مروہ کے درمیان، ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، لیکن اگر محبت علی، ولایت علی اس کے دل میں نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے۔ تو یہ تصور کرنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے لیکن امام کی نصرت نہ کریں، یہ تصور کرنا خود ہی گناہ ہے۔ اور کچھ ایسے افراد تھے کہ جو اپنے کو الگ کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس معاملے میں اپنے کو الجھانا نہیں چاہتے۔ انہی میں سے ایک واقعہ آج بیان کرنا ہے عبید اللہ ابن حر جعفی کا، کہ امام جب راہ کربلا میں ہیں، ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں، تو 2 شخص کا نام تاریخ میں ملتا ہے کہ جو اتفاق سے دونوں عثمانی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہیں جناب زہیر اور ایک ہیں عبید اللہ ابن حر، اور ان دونوں کی کوشش یہی تھی پورے راستے میں کہ ہم ایسے جگہ پہ ٹھہریں جہاں امام سے ملاقات نہ ہو پائے۔ اتفاق یہ ہے کہ عبید اللہ ابن حر نے جہاں پہ ایک بار خیمہ نصب کیا تھا تو امام کے خیمے سے قریب بالکل، امام نے حجاج بن مسروق کو بھیجا، کہا کہ جا کے عبید اللہ کو میرے پاس بلا لو، اور شاید وجہ یہ ہو حجاج کو بھیجنے کی چونکہ جناب حجاج بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلے سے عبید اللہ کا تعلق تھا، عبید اللہ ابن حر جعفی۔ جب حجاج آئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ میں تمہیں سعادت دنیا اور آخرت کی دعوت دیتا ہوں،
اگر تم قبول کر لو گے دنیا اور آخرت میں سعادت مند رہو گے۔ پوری بات جب بتائی، بیان کی، امام نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ عبید اللہ نے انکار کر دیا، جاؤ اپنے امام سے کہہ دو میں کوفے سے اسی نیت سے نکلا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کوفے آ جائیں اور ہمیں نصرت کے لیے بلائیں اور ہم وہاں پہ نصرت نہ کریں، اس لیے ہم نے کوفہ چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ بات امام تک پہنچی تو امام نے اپنے چند خاص اصحاب کو لیا اور کہا کہ ہم خود عبید اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، کرم و فضل امام کو دیکھیے۔ امام علیہ السلام بنفس نفیس خود عبید اللہ ابن حر کے خیمے تک پہنچے اور پوری تفصیلی گفتگو ہے۔ پہلے اہل کوفہ کی خطوط کو ذکر کیا، پھر کوفہ کی بے وفائی کا ذکر کیا، شہادت جناب مسلم کا ذکر کیا، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ وَأَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ الْحُرِّ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مُؤَاخِذُكَ، کہ اے حر، فرزند حر، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ تمہارے گزشتہ ٹھیک نہیں ہے تو خداوند متعال مواخذہ کرے گا، عذاب کرے گا، عقاب کرے گا۔ وَأَنَا أَدْعُوكَ فِي وَقْتِ هَذَا إِلَىٰ تَوْبَةٍ تُغْسَلُ بِهَا عَمَّا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكَ، کہ میں اس وقت تمہیں توبہ کی دعوت دیتا ہوں، ایسی توبہ کہ جس کے نتیجے میں تم پاک ہو جاؤ، تمہارے تمام گناہ محو ہو جائیں۔ پھر جب امام کی گفتگو ختم ہو گئی تو عبید اللہ کہتا ہے کہ جب کوفے والوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لیا یا لشکر شام کے ڈر سے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے، اب ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں آپ کی نصرت میں؟ لیکن میرا یہ جو گھوڑا ہے بہت تیز رفتار گھوڑا ہے، اس پر بیٹھ کر جس کا بھی میں نے پیچھا کیا ہے اس تک پہنچ چکا ہوں حتماً، اور جہاں سے میں نے فرار اختیار کرنا چاہا وہاں سے مجھے نجات مل گئی ہے۔ یہ گھوڑا میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور یہ میری تلوار بڑی قیمتی تلوار ہے جس پر میں نے ضرب لگائی ہے، کام ختم ہو گیا ہے، یہ تلوار بھی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں معرفت امام اگر نہ ہو، امام وہاں سے چلنے لگے، ایک جملہ کہہ کر چلے۔ امام نے فرمایا ما جئناک لفرسک وسیفک، کہ تم نے کیا سوچا ہے کہ ہم گھوڑا اور تلوار لینے کے لیے آئے ہیں؟ انما اتیناک لنسألک النصرہ، ہم تو صرف اسی لیے آئے ہیں کہ تم میری نصرت کرو۔ امام کبھی کچھ لیتا نہیں ہے، امام دینے کے لیے آتا ہے۔ امام تو چاہتے تھے کہ اسے سعادت دنیا اور آخرت دے دیں۔ اما انت ان کان قد بخلت عنا بنفسک فلا حاجت لنا فی شیء من مالک، اگر تم اپنی جان دینے کو تیار نہیں ہو تو مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نے امام کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ امام تو اس حیدر کرار کے فرزند ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں پیچھے بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا اور نہ خود کبھی کسی جنگ سے بھاگے۔ تیز رفتار گھوڑے کی کیا ضرورت ہوگی امام کو؟ امام کا مقصد صرف ہدایت تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حالانکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بعد واقعہ عاشوراء یہی عبید اللہ ابن حر آیا کربلا میں، گریہ بھی کیا، اظہار پشیمانی بھی کیا، لیکن کیا فائدہ؟ جس وقت اسے فیصلہ کرنا چاہیے تھا اس وقت وہ صحیح فیصلہ نہ کر سکا۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے کو تمام معاملات سے الگ کرنا چاہتے تھے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں کو بھیجا ہے وہ مقام جسے نخیلہ کہا جاتا ہے، جہاں سے لشکر کو کربلا کے لیے روانہ کیا جاتا تھا، تو بہت سے لوگ اس نیت سے وہاں پہ گئے کہ چلیے ہم وہاں تک چلتے ہیں لیکن انشاءاللہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، معاملہ سلجھ جائے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔
لیکن ہوا کیا کہ جب کربلا میں پہنچ گئے اور پورا واقعہ ہوا تو یہی لوگ جو جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، یہی لوگ قتل و غارت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عبید اللہ ابن زیاد کو جا کے خبر دے دے کہ فلاں شخص نے کوتاہی کی۔ اصلاً یہ تصور کہ ہم لشکر امام کے سامنے آ جائیں گے ولو جنگ نہ ہو، یہ تصور ہی باطل ہے، یہی بہت بڑا گناہ ہے۔ جب دو صف آمنے سامنے ہو گئے تو انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے کو صف امام میں لا کر کھڑا کر دے۔ یہ تصور غلط ہے کہ ہم لشکر میں چلے جائیں گے لیکن کچھ کریں گے نہیں۔ اصل لشکر میں جانا شامل ہونا ہی گناہ ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے ان پر کہ جن پر ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، کہ جنہوں نے امام کی نصرت کی، اور کس انداز سے نصرت کیا کہ قیامت تک لوگ کو سلام کریں گے، امام معصوم ان کو اس انداز سے سلام کرتا ہے۔ اور دیگر زیارت میں جب ہم دیکھیں گے، اسی زیارت عاشورہ میں ایک لفظ ہے بے ابی انت و امی لقد عظمت الرضیہ۔ اور جو دیگر زیارات ہیں، زیارت وارثہ میں ایک جملہ میں بے ابی انتم و امی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب انسان بے ابی انتم کہہ رہا ہے تو تمام شہداء کربلا شامل ہیں، اور اگر امام معصوم یہ بات کہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، یہ مقام ہے اصحاب حسینی ہے۔ کیوں اصحاب حسینی اس درجے تک پہنچے؟ اس کی دلیل خود اسی زیارت میں ہے، حلت بفنائک، یہی دلیل ہے ان کی سعادت کی۔ حلت بفنائک، اس کا کیا مطلب؟ حلت کہتے ہیں اترنے کو، بفنائک، فنا کہتے ہیں گھر کے باہری حصے کو، یعنی صحن خانہ کو۔ جو زیارت عاشورہ کامل الزیارات میں نقل ہوئی ہے، وہاں پر اسی لفظ کے بعد ایک اور جملہ بھی ملتا ہے، وَأَنَاخَتْ بِرَحْلِكَ، حلت بفنائک وَأَنَاخَتْ بِرَحْلِكَ۔ اناخت برحلک کا کیا ترجمہ ہے؟ اس زمانے میں جب اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا تو وہ جو منزل آخر ہوتی تھی وہاں پر اونٹ کو بٹھا دیا جاتا تھا، اور وہاں اونٹ کے اوپر سے سامان اتار دیا جاتا تھا۔ اس کو اناخہ کہتے ہیں، اونٹ کو بٹھانا اور سامان، یعنی ہم منزل تک پہنچ گئے، ہمارا سفر ختم ہو گیا۔ رحلک کہتے ہیں مقام، اس جگہ جہاں امام کا مقام، جو امام کی جگہ ہے۔ یعنی اصحاب حسینی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے معیت امام کو اپنا منزل آخر سمجھا، کہ اب امام کے ساتھ ہو گئے، ہمارا سفر ختم ہو گیا، اب جو امام فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ اور یہی معیت امام فی الدنیا والآخرہ ہے کہ جو فوز عظیم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کو کہو تاکہ شاید تم شہداء کربلا کے ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ کیونکہ جب انسان کسی چیز کی محبت اس کے دل میں ہوگی، خواہش ہوگی، تو خدا اسے بھی ثواب عطا کرے گا۔ من احب عمل قوم اشرک فی عملہم۔ اور ایک اہم خصوصیت جو اصحاب حسینی میں پائی جاتی ہے، اور جس کی سند خود امام نے انہیں دی، وہ ہے وفا۔ شب عاشور امام نے فرمایا کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، کہ میں نہیں جانتا میرے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر کوئی اصحاب ہوں، کسی کے اصحاب ہوں۔ جب امام فرما رہے ہیں انی لا اعلم، یعنی ہے ہی نہیں، ولا اہل بیت ابر و اوفا و اوصل من اہل بیتی، اور میرے اہل بیت سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں ہے کسی کا۔ اور اس وفا کی جھلک آپ دیکھیے تمام اصحاب میں اپنے اپنے اعتبار سے پائی جاتی ہیں۔ عبداللہ، سعید ابن عبداللہ جو قاری قرآن تھے، سن رسیدہ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کو سبر بلائے امامت بنا دیا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے ظہر عاشورہ تو انہوں نے اپنے جسم کو سپر بنا دیا، اور نہ جانے کتنے تیر ان کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے، زہرآلود تیر کی، جو ایک تیر انسان کو اس دنیا سے
اٹھا لینے کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن جب تک امام کی نماز ختم نہ ہوئی اس وقت تک انہوں نے اپنے کو گرنے کی اجازت نہ دیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، امام کی جان کو بچانا واجب ہے. اور جب نماز امام کی ختم ہوئی تو بس ایک ہی لفظ ملتا ہے، اوفیتم، کہ کیا ہم نے وفا کر دیا، آپ راضی ہو گئے؟ امام نے فرمایا انت امامی فی الجنہ، جس طریقے سے ابھی نماز میں تم میرے آگے کھڑے تھے، جنت میں بھی میرے آگے آگے تم جنت میں جاؤ گے. اور آپ دیکھ لیجئے مسلم ابن اوسجہ جب جا رہے ہیں تو ایک لفظ ملتا ہے کہ حبیب سے کہتے ہیں اسی کا بہاد الامام، جب تک زندہ رہنا امام پہ حرف نہ آئے. یہ خصوصیت ہے اصحاب حسینی کی. اور جب اصحاب حسینی کا یہ عالم تھا تو آپ بتائیے کہ جو دل کے ٹکڑے تھے، جو گود کے پلے تھے، جو دل بند تھے، ان کا کیا عالم ہوگا، معرفت کے کس مقام پر ہوں گے. شب عاشور جب امام نے تمام شہداء کو اپنی منزلیں دکھا دیا اور سب سے کہہ دیا کہ تمہیں بھی شہید ہونا ہے، تمہیں بھی شہید ہونا ہے، تو ایک مرتبہ قاسم نے کہا کہ اے چچا، کیا میرا نام محضر شہداء میں نہیں ہے؟ امام نے ایک عجیب سوال پوچھا کہ اے بیٹا، اچھا یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ خاندان رسول کا بچہ ہے، فرزند حسن مجتبیٰ ہے. عجیب جواب دیا کہ جس میں بچپنا بھی چھلکتا ہے. قاسم کہتے ہیں الموت عندی احلی من الاصل، کہ اے چچا، موت تو میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. یعنی نصرت امام میں اگر انسان کو موت آ جائے، یہ موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، کیونکہ شہادت کے بعد انسان زندہ جاوید ہو جائے گا. احیاء عند ربہم یرزقون کا مصداق بنے گا. امام نے فرمایا تمہیں بھی شہید ہونا ہے، یہی نہیں بلکہ تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. یہ سن کر قاسم تڑپ گئے کہ کیا چچا آدھا خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ اللہ رے غیرت قاسم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کیا آدھا خیمے کے اندر آ جائیں گے. میں کہوں گا ہاں قاسم، بعد عصر عاشور آدھا خیمے کے اندر بھی آ جائیں گے، خیموں کو بھی جلائیں گے. جزاکم ربکم خیر الجزا. بعض افراد کے لیے مقتل میں ملتا ہے کہ جب وہ اجازت لینے کے لیے آتے تھے امام کی خدمت میں تو امام ان کو اجازت نہیں دیتے تھے، بآسانی اجازت نہیں دیتے تھے. انہی میں سے جناب قاسم بھی ہیں. بار بار قاسم آتے ہیں امام کے پاس، چچا اجازت دے دیجئے، اب تو اصحاب میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اب تو اجازت دے دیجئے. جب جناب علی اکبر بھی شہید ہو گئے، چچا اب تو جانے کی اجازت دے دیجئے، اب تو بھیا علی اکبر بھی نہ رہا. کبھی امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی قدموں میں گر جاتے ہیں، لیکن امام اجازت نہیں دے رہے ہیں. منتخب ترہی میں ملتا ہے کہ جب بالکل قاسم مایوس ہو گئے تو خیمے کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے، سر کو زانوں پہ رکھ دیا. اتنے میں ماں نے دیکھا بچے کا یہ عالم. ماں کو تو تمام حالات و کیفیات کا علم ہوتا ہے نا، بچے کو پہچانتی ہے نا. اور امام نے اجازت جب نہیں دیا اور جناب قاسم مایوس ہو گئے تو ایک افسردگی چہرے پہ چھا گئی. جب ماں نے دیکھا یہ کیفیت، وہ بھی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بچہ کہ جو یتیم ہو اب اس کے ماں کے لیے کتنا سخت ہوگا.
ام فروا نے کہا اے بیٹا کیا ہوا ہے؟ بتایا کہ میں کیا کروں، میرے چچا اجازت نہیں دیتے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اتنے میں ام فروا نے کہا اے بیٹا تمہارے بابا نے ایک تعویذ تمہارے بازو میں باندھی تھی اور کہا تھا جب کوئی مشکل وقت پڑ جائے تو اسے کھول کے دیکھ لینا، اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے۔ جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا اور دیکھا اس پہ کیا لکھا ہوا تھا۔ بابا کی دستخط کو دیکھا، بابا کی تحریر کو دیکھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اور جب مضمون کو دیکھا کہ اے بیٹا جب کربلا میں آدھا امام کو گھیر لیں، تمہارے چچا کو گھیر لیں، تو تم امام پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اب قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے، کچھ کہا نہیں بس تحریر دکھا دیا۔ امام تحریر پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بھتیجے کو کلیجے سے لگایا اور روایت میں فوشی علیہما، چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے۔ آپ انصاف سے بتائیے جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے قاسم اور امام کو غش فاقہ ہوا ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں جناب قاسم گئے، میدان میں گئے، جنگ کی، خوب جنگ کی، جہاد کا جب جوہر دکھا دیا تو ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، ایک شخص عمر سعد ازدی کے نام سے تھا، اس نے کہا کہ میں ابھی اس چاند کے ٹکڑے کا کام تمام کروں گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، چاند کا ٹکڑا ہے رہنے دو، اس کے دشمن بہت ہیں، اب تم یہ کام نہ کرو۔ لیکن وہ شخص آگے بڑھا، ادھر اس نے ایک ایسی ضربت سر پہ لگائی کہ جناب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین کربلا میں تشریف لائے۔ ایک ضربت کوفے میں امیر المومنین کے سر پہ لگی تھی اور یہاں پہ کربلا میں پوتے کے سر پہ ایسی ضربت لگی۔ جب قاسم گھوڑے سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں، چچا کو پکارا یا اماں، چچا مدد کے لیے آئیے۔ ادھر سے جناب امام حسین علیہ السلام دوڑے، ادھر سے قاتل نے فوج اشقیہ کو بلایا کہ آؤ مجھے بچا لو، تو کیا زادر و قیامت ہو گئی۔ ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر، بیچ میں تنے قاسم۔ ہائے جان حسن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں میں پامال ہو گیا۔ جب نہیں جیسے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہوگی، چیخ کے پکارتے ہوں گے چچا مدد کے لیے آئیے، چچا خبر لیجئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب بعد عصر عاشور ایک اور قیامت خیز منظر سامنے آیا۔ کسی نے کہہ دیا اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ ادھر سے حر کے چاہنے والوں نے حر کا جنازہ اٹھا کے وہ لے گئے، ادھر بنی اسد نے حبیب ابن مظاہر کا جنازہ اٹھا کے وہ لے گئے۔ تمام قبیلے والے اپنے قبیلوں کے جنازے کو لے گئے، لیکن سرزمین کربلا پہ بس حسین اور بنی ہاشم کا جنازہ سرزمین کربلا میں بچا رہ گیا۔ اور کسی نے کہہ دیا اب جنازوں کو پامال کیا جائے گا۔ کہیں یہ خبر ام فروا تک نہ پہنچنے پائے کہ وہ کہیں کہ میرے لال کو زندگی میں بھی میرے جنازے کو پامال کیا، میرے لال کے جنازے کو، اور شہادت کے بعد بھی میرے لال کے جنازے کو پامال کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ معبود ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں، ہمارا شمار حقیقی آزاداران امام مظلوم کربلا میں شمار فرما، ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، ہمارے آقا و مولا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے
کہ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص جو طلاب علوم دینیہ میں سے جو افراد اس بیماری میں گرفتار ہیں، خصوص مولانا رضوان صاحب، مولانا نعیم صاحب اور مولانا جواد یعقوبی صاحب اور استاد قرآن حافظ قرآن جناب حبیبی صاحب، ان تمام افراد کی شفا یابی کے لیے اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے آیا عامہ یجیب کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ معبود ان مجالس کا واسطہ ہے کہ تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین